وقت پر اپنی بات کو مکمل کر سکے. یہ سب محترم اور معزز ہے, سلام کے قابل ہے کہ جنہوں نے ہم سب کے لیے اس کا اہتمام کیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ علم کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا, بولیے کتنی دیر؟ ایک لمحہ. ماشاءاللہ, بس اور لوگ ہیں بولتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے, بولیے ذرا کتنا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا اتنا افضل ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم علم کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھو گے تو وہ ایسے ہے جیسے تم رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر اس سے آگے حدیث سنانا چاہ رہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, آنے والے 4 دن اور بھی آئیں گے اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے. اس سے ملے گا کیا؟ جہاں بہت کچھ ملے گا وہاں ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ابن ماجہ حدیث پاک نمبر 85, آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی امتی گھر سے, پتا ہے نا انما الاعمال, تو میں آپ کی نیت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس نیت سے ہم آئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی امتی اگر گھر سے اس نیت کے ساتھ مسجد جائے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کہاں جائے؟ مسجد. اس نیت کے ساتھ مسجد جائے کہ میں مسجد جا کر یا یا علم سکھاؤں گا. سبحان اللہ. اس نیت کے ساتھ جائے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ علم کی مجلس کو اٹینڈ کر لینے کے بعد جب واپس جا رہا ہوگا اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا لفظ ارشاد فرمایا؟ مقبول حج. ہم لاکھوں روپے خرچ کریں, مصیبتیں برداشت کریں, معلوم نہیں ہمارا حج قبول ہوا, کوئی گارنٹی ہے؟ بولیے نا, کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں. لیکن آقا علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی میرا امتی علم سیکھنے کی غرض سے یا علم سکھانے کی غرض سے مسجد کا رخ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہمیں اپنے انعامات سے نوازے. آج کا ہمارا جو موضوع ہے, روزانہ اسکالرز آتے رہیں گے, میں تو ان سب سے جونیئر ہوں, اور قائدین یہاں اہل علم ڈاکٹر شعیب عارف القادری صاحب موجود ہیں, ہمارے سینئر قائدین یہاں پر موجود ہیں. میں نے نوجوانوں سے بات کرنی ہے, بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں. آج کا ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داری. حاضرین محترم, پہلا نکتہ میرے پورے خطاب کی 2 باتیں ہوں گی صرف. پہلی بات ہم یہ جانتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ کیا سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں. نمبر 1, اگر نہیں تو بات ختم ہو جائے گی, اور اگر کرنا چاہیے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ 2 باتیں ہیں. ابتدا میں رہا ہوں حاضرین محترم, یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انسان پر ایک زمانہ وہ گزرا جب وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے نشانات کا سہارا لیتا, علامات کا سہارا لیتا, کبھی کھڑ کھڑ, ٹر ٹر اور مختلف قسم کی آوازوں کا سہارا لیتا اور اپنی بات پہنچاتا. وقت گزرتا گیا, حرف لفظ بنتے گئے, لفظ جملے بنتے گئے, اور پھر انسان مختلف طریقے استعمال کر کے اپنی بات دوسروں کو پہنچانے کے قابل ہو گیا. حاضرین محترم, ہر دور کے جو بھی جدید طریقے تھے, جدید کا مطلب ہے نیا, جو بھی جدید طریقہ ہوتا, جو بھی نیا طریقہ ہوتا, انسان اسے
استعمال کرتا اور اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچا دیتا. آج کے دور میں سوشل میڈیا اس کو محض ایپ کی صورت میں نہ لے، بلکہ سوشل میڈیا اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ. بولیے کیا؟ اپنی بات اونچا اونچا بولیے. اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ. اگر ہم سوشل میڈیا کی تعریف کریں تو تعریف کیا بنے گی؟ اپنی بات جدید طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. ذہن میں سوال آتا ہے یہ ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنا حرام ہے. بولیے کیا یہ حرام ہے یا تمام انبیاء اور رسول ہی نہیں بلکہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ پہلا نقطہ میں نے عرض کیا کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے جدید طریقہ کار کو استعمال کرنا، خواہ مسلمانوں نے خود بنایا یا کافروں اور مشرکوں نے بنایا. آج کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ چیز چاہے کافروں کی بنی ہوئی ہو، مشرکوں کی بنی ہوئی ہو، غیر مسلموں کی بنی ہوئی ہو، لیکن یاد رکھ لیں جدید ہو تو اسے اپنی بات پہنچانے کے لیے استعمال کرنا اس طریقہ کار کو، یہ عام کام نہیں ہے. آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ. وقت نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے. ہر نبی اور رسول اپنی توحید کا پیغام، اپنی رسالت کا پیغام، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام اس زمانے کے جدید طریقوں کے مطابق دیتا رہا. ان ایگزامپل میں جائے بغیر میں ڈائریکٹ آ رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اور پہلا نقطہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا موجود ہے. اپنی بات پہنچانے کے لیے کیا اس کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو آئیے چلتے ہیں 1400 سال پہلے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکہ میں موجود تھے. سبحان اللہ. کہاں موجود تھے؟ وادی مکہ. غار حرا میں تشریف لے کر جا رہے تھے. کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دے دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو سب سے پہلے آپ کو بنایا، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے. سبحان اللہ. پہلی وحی اتر گئی. ڈاکٹر صاحب پہلی وحی اتر گئی. اللہ نے حکم دے دیا میرے محبوب میری توحید کا اعلان کر دو اور اپنی رسالت کا بولیے اعلان کر دو. باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا آج کے دور کا جدید میڈیا آپ کے سامنے موجود ہے. ان میڈیا ٹولز کو استعمال کرو اور لوگوں کو میری توحید کا اعلان کرو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس زمانے میں کون کون سے میڈیا چینل استعمال ہوتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دیکھا کہ لوگوں نے جب اپنی بات دوسروں تک پہنچانی ہو تو وہ کوہ صفا پر چلے جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ اس زمانے کا نیوز پیپر بھی تھا، یہ اس زمانے کا ٹی وی چینل بھی تھا، یہ اس زمانے کا سوشل میڈیا بھی تھا کہ جب بھی کسی نے کوئی اپنی بات کرنی ہوتی، اپنا پیغام پہنچانا ہوتا، اپنا نظریہ پہنچانا ہوتا، وہ کوہ صفا پہ چلا جاتا. اور یہ میڈیا چینل مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں تھا. مسلمان تو تھے، یہ کن کا بنایا ہوا تھا؟ کفار. اور پتہ یہ چلا کہ اپنی بات جو حق پر مبنی ہو، ہدایت پر مبنی ہو، نور پر مبنی ہو، اس کو
کو پہنچانے کے لیے غیر مسلموں کے ٹولز کو استعمال کر کے بھی بات پہنچانی پڑے تو گریز کرنا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابہ تشریف لے گئے, اعلان کر دیا لوگوں آؤ تم سے ایک بات کرنی ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے. تاجدار کائنات نے اپنی بات پہنچانے کے لیے پہلا میڈیا پہلا سوشل میڈیا پہلا اس زمانے کا وہ پوائنٹ استعمال کیا جس کے ذریعے لوگ اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے تھے. کوئی صحابہ تشریف لے گئے, فرمایا لوگوں جیسے مجھے سچا مانتے ہو میری زبان پر یقین کرتے ہوئے یقین کر لو کہ جن بتوں کی پوجا تم کرتے ہو وہ جھوٹے خدا ہیں, سچا ایک خدا رب العالمین کی ذات ہے. سبحان اللہ. پیغام پہنچا دیا. یہ پہلا ٹول تھا. پھر آقا علیہ السلام یہاں تک محدود نہیں رہے. اس زمانے میں اپنی بات پہنچانے کے لیے زیادہ لوگوں تک, بتائیے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تھوڑے لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں یا زیادہ لوگوں تک؟ آقا علیہ السلام نے زیادہ لوگوں تک اپنی توحید, اللہ کی توحید کا, اپنی رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے اگلا ٹول استعمال کیا. اس زمانے میں ایک بڑا میلہ لگتا تھا جسے کیا کہا جاتا ہے, اکاز کا میلہ. اس اکاز کے میلہ میں جو میلہ مسلمانوں کا بنایا ہوا, کفار اور مشرکین کا, لاہو لاہو کے شعراء کے عیاشی ہوتی, مگر ایسے ماحول میں بھی تاجدار کائنات ان کی چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے, اپنے سچے پیغام کو دیکھتے. سبحان اللہ. تشریف لے جاتے. وہاں لوگ پوری دنیا سے علاقوں سے آ کے میلے کو اٹینڈ کرتے. لوگ وہاں پر کفر و شرک کے معاملات کر رہے ہوتے. آمنہ کا لال وہاں فرما رہا ہوتا لوگوں واللہ احد, وہ اللہ, اونچا بولیے ذرا, وہ اللہ ایک ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے میڈیا چینلز کو استعمال نہیں کیا بلکہ خود اپنے میڈیا چینلز بھی انٹروڈیوس کروائے. خود اپنے میڈیا چینلز, اور اپنے میڈیا چینلز کا مطلب زیادہ لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو جاتے ساتھ ہی اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے, اپنا معافی و ضمیر دوسروں تک پہنچانے کے لیے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد قباء بنائی, بعد میں اپنے ہاتھوں سے خود مسجد نبوی کو تعمیر کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرما دیا. پھر وہاں پر اجتماعات کو انٹروڈیوس کروایا. سب سے پہلا اجتماع جمعہ کا اجتماع, پھر تاجدار کائنات نے عیدین کے اجتماع, اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب وادی مکہ تھی, سنانے والا ایک تھا اور سننے والے 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے. اور ہجرت الوداع کے موقع پر بڑے اجتماع میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں, لوگوں ساری زندگی میں نے جو تمہیں دین پڑھایا, آج 118 آرٹیکل کی صورت میں تم سب کے سامنے اپنے دین کا خلاصہ رکھ رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑے رہو گے, میں محمد کے فرمان کے ساتھ جڑے رہو گے. سبحان اللہ. پیغام دے دیا. پھر اگلی بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالیں ہر نبی اور رسول کی ہیں, مگر وقت بچانے کی خاطر میں صرف تذکرہ آمنہ کے لال کا تذکرہ کر رہا ہوں, اس لیے کہ آپ کا تذکرہ ہو جائے تو جتنے پچھلے گزر گئے اللہ ان کے تذکروں کا بھی اجر عطا فرما دیتا ہے. بات پسند نہیں ہے؟ سبحان اللہ. میں یہ نہیں چاہتا کہ ون سائیڈڈ ٹریفک رہے. اتنے خوبصورت چہروں والے بزرگ یہاں تشریف فرما, ان کی برکات ہیں, اور میں بڑا ان کو بار بار دیکھ کر ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہوں, میں انہیں دیکھ کر بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے کیا خوبصورت ماشاءاللہ بزرگی عطا فرمائی ہے. اللہ سلامت رکھے. حاضرین محترم, آپ بڑی محبت سے دور دراز علاقوں سے چل کر آئے. مجھے معلوم ہے محترم صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل موجود ہے یہاں پر,
وہ بھی 10 کلومیٹر کے فاصلے سے ماشاءاللہ گاڑی لے کر آئے، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ یہاں پر تشریف فرما ہے، بزرگ نوجوان حاضرین محترم، ابھی تک ہم نے یہ بات جانی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پہنچانے کے لیے اس زمانے کے جدید میڈیا چینلز کو استعمال کیا۔ کوئی صفحہ پر تشریف لے گئے، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکاس کے میلے میں تشریف لے گئے، تاجدار کائنات نے اپنے اجتماعات انٹروڈیوس کروائے۔ اب ذرا اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب صلح حدیبیہ ہو گیا، یہ باتیں سن کر آپ کو بڑا ایمان تازہ ہونے والا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ میں سبحان اللہ خود ہی آتی رہے گی۔ ذرا سنیے گا کہ آقا علیہ السلام کتنے جدت پسند تھے، کتنے جدت پسند تھے، اور کیسے تاجدار کائنات صرف اتنے جدت پسند تھے کہ آپ نے صرف اس زمانے کے جدید میڈیا ٹولز کو نہ صرف استعمال کیا بلکہ اپنی حیات طیبہ میں یہاں تک ارشاد فرما کے گئے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ موبائل کا استعمال بھی کریں گے، میموری کارڈ کا استعمال بھی کریں گے، USB کا استعمال بھی کریں گے، کیمروں کا استعمال بھی کریں گے، اور ایسی گاڑیوں کا استعمال کریں گے کہ جن میں وہ بیٹھ بھی سکیں گے اور سو کر بھی سفر کر سکیں گے۔ میں نے کہا کہ آقا علیہ السلام اتنے جدت پسند کہ جب ابھی کسی شے کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا، آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج اور قیامت تک کے حالات کو بتا رہے تھے۔ آئیے آگے بڑھ رہے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اب امن کا دور ہے، آنے والے 10 سال کوئی جنگ نہیں ہونی، تو آقا علیہ السلام نے بادشاہوں کو عوام الناس کو توحید کا پیغام دے دیا، رسالت کا پیغام دے دیا۔ اب آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ میں بادشاہوں کو خط لکھوں تاکہ خط کے ذریعے بھی اپنی بات دوسروں کو پہنچاؤں۔ اب ذرا ادھر دیکھیے گا، بڑی محبت کے ساتھ ہم خوش آمدید کہتے ہیں، تشریف رکھیے سر، اب ذرا توجہ رکھیے گا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیا چینل اپنی بات دوسروں کو پہنچانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا، خط لکھے۔ جب خط لکھ لیا روانہ کرنے لگے، بخاری کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ اس وقت تک خط نہیں پڑھتا، اس وقت تک خط نہیں پڑھتا جب تک اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ نہیں یہ کافروں کا طریقہ ہے، میں اپنا طریقہ نہیں فرمایا، اچھا جاؤ صحابی ابھی جاؤ چاندی لے کر، چاندی منگوائی گئی، آقا علیہ السلام نے چاندی منگوا کر اس کی مہر لگوائی اور مہر پر لکھوایا محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جتنا مجمع ہے اور جتنی محبت سے آپ سب یہاں تشریف فرما ہے، آپ کی محبتیں ساتھ ساتھ چلتے رہنی چاہیے تاکہ ہم اینڈ تک ایک بات کو جان سکیں۔ ابھی پہلا نقطہ بالکل اختتام پہ پہنچ گیا، میں نے کہا میں نے 2 باتیں کرنی، پہلی بات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے مہر بنوائی، اوپر لکھوایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھوایا، اس کو خط پر لگایا، وہ خط پھر بادشاہوں تک پہنچے اور ان میں پھر ایک جو نجاشی تھے، اس خط کا اثر اتنا ہوا کہ وہ فقط نجاشی نہ رہے، حضرت نجاشی بن کر بادشاہ چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ بادشاہی میں وہ لذت نہیں ہے جو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ہے۔ سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آ گئی اگلا طریقہ اس زمانے میں تھا اپنی بات پہنچانے کا، وہ تھا
وفود بھیجے جاتے، ڈیلیگیشن جاتے بھی اور آتے بھی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا بھر میں اپنے وفود بھیجے. قربان جاؤں پاکستان کی سرزمین کی خوش قسمتی کہ اس زمانے میں آقا علیہ السلام کے وصال سے 3 دن قبل سندھ کی سرزمین سے 7 لوگ آقا کی بارگاہ میں حاضر. اور قربان جاؤ آقا علیہ السلام کے علم پر کہ جب پہنچے تو کبھی زندگی میں ملاقات نہیں کی تھی، آتے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا اور سندھی زبان میں پوچھا. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آقا علیہ السلام کو کیا کیا زبانیں آتی تھی، یہ الگ موضوع، لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا. میں صرف اتنی ذوق کی بات کر رہا ہوں. حاضرین محترم، آقا علیہ السلام نے دیکھا کبھی نہیں، ملاقات کبھی نہیں ہوئی، آئے ہیں 7 لوگ. آقا علیہ السلام نے سندھی زبان میں بات ارشاد فرمائی اور پوچھا کہ آپ سندھ سے آئے ہیں؟ آپ سندھ سے آئے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا 3 دن کے بعد میرا وصال ہو جانا ہے. اچھا وقت مانگے. آقا علیہ السلام نے انہیں تعلیم ارشاد فرمائی اور فرمایا جاؤ اب سندھ کی سرزمین پر روانہ ہو جاؤ اور جو توحید کا پیغام تمہیں میں یہاں دے رہا ہوں اب وادی سندھ میں جا کے بیان فرما دو. حاضرین محترم، دیکھیے آقا علیہ السلام کی پہلی بات ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جدید ٹولز کو استعمال کرنا اپنی بات پہنچانے کے لیے یہ کوئی عام کام نہیں ہے، بلکہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ. آج کے زمانے میں میری ماں بہنیں بیٹیاں، میرے بزرگ نوجوان بچے یہاں پر موجود ہیں، توجہ کے ساتھ دل میں جگہ دیجیے. حاضرین محترم، جدید میڈیا چینل، ان میں سوشل میڈیا جس کے ذریعے ہم تھوڑے ٹائم میں اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. ایک بات تو پتہ چل گئی کہ ان کو استعمال کرنا گناہ کا کام، بلکہ اگر ہم اس کو اس نقطہ نظر سے استعمال کریں کہ آمنہ کے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس زمانے کے جدید ٹولز کو استعمال کیا، تو جب ہم فیس بک کھولے، انسٹا کھولے، یوٹیوب کھولے، سنیپ چیٹ کھولے، ٹک ٹاک کھولے اور ہم اس کو استعمال کریں اور اس کا نقطہ نظر اور نیت پیچھے یہ ہو کہ یہ جدید ٹول ہے، تو وہ استعمال کرنا ہمارے لیے گناہ نہیں بلکہ ثواب. بولیے کیا ہو جائے گا؟ ثواب. اچھا، یہ ایک بات مجھے ایمانداری سے بتائیں اور کوئی بات نہیں، صرف آپ کا ساتھ چاہنے کی خاطر. منہاج القرآن کا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن ایسے محبت کی خاطر، کنیکشن کی خاطر جاننا چاہتا ہوں. ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں، پہلا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ بولیے 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 ماشاءاللہ. اب دوسری اور آخری بات، اور بات ہماری ختم. دوسری بات کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ استعمال کرنا چاہیے، اصل بات یہ ہے کہ کرنا کیسے چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنا کیسے چاہیے. یہ بات تو طے ہے کہ یہ ہماری زندگی میں اتنا داخل ہو چکا کہ رات بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے جب ڈسکشن کر رہے تھے بیٹھے ہوئے تو وہاں پر بھی یہ ڈسکشن میں بات آئی کہ 24 گھنٹوں میں سے 10 گھنٹے ہر بندہ کا اس کا تعلق کسی بھی ایج سے ہو، 10 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے وہ فیس بک کو دے رہا ہے، وہ جدید ٹولز کو دے رہا ہے، یہاں تک کہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے بھی کھڑے ہوں. اور پیٹرول ڈلوانے پہ کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، وہ پیٹرول ڈالنا ہوتا ہے پیٹرول ڈلوانے والا، اور ہم اتنی دیر میں موبائل نکال کے ایپس کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یوں شو بھی کرواتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کا نظام میرے سپورٹ کرنے سے ہی چل رہا ہے. میری بات کو سمجھ نہیں رہا ہے. اب یہاں دیکھیے بات سمجھانا چاہتا ہوں. حاضرین محترم، اس قدر نیندیں خراب، زیادہ دیر اسکرین یوز کرنے سے آپ کی نیند ڈسٹرب. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میں لیٹتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی، میں کلاس میں بیٹھتا ہوں نیند چڑھتا ہوں مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے، بیڈ پہ لیٹتا ہوں نیند
اس قدر ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام شے اب ہمارے لیے نہیں رہی، بڑی خاص ہو گئی ہے۔ اور اگر سائنس نے یہاں تک بھی بتایا کہ اگر کسی کی ایوریج عمر 60 سال ہو، ابھی میں کیسے کر رہا ہوں مگر اس سے پہلے آپ کا مائنڈ میں تھوڑا چینج کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے ساتھ رہیے، سمجھیے بات کو۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کی ایوریج عمر 60 سال ہے تو اپنی ایوریج عمر کے 60 سالوں میں سے 10 سال وہ یوں گزارتا ہے۔ کتنے سال؟ 10 سال اپنی زندگی کے ہم صرف اسکرولنگ پر گزار رہے ہیں، ان ایپس پہ گزار رہے ہیں۔ تو دوستو ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کا استعمال بہت ہو گیا تو جیسے ہماری فزیکل لائف میں گناہ اور ثواب ہے، مثلا میں اگر آپ سے بولتا ہوں بولے کیا کریں بولیں میں اگر آپ سے جھوٹ بولوں گا تو کیا کریں، میں اگر سچ بولوں گا تو ایسے ہی جب میں اپنی فیس بک پر جاتا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ میری فزیکل لائف، جب میں فیس بک اور ایپس پر گیا تو وہ میری ڈیجیٹل لائف، جیسے مجھے اچھا کام کرنے کا ثواب ملتا ہے، برا کام کرنے کا گناہ ملتا ہے، ایسے ہی ثواب اور گناہ مجھے تب بھی ملتا ہے جب میں اپنی پریکٹیکل لائف میں نہیں ہوں، فزیکل لائف میں ہوتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے 14 صدیاں پہلے ہمیں آج کی ایپ کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا اور ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی کہ جب آپ ان چینلز کو استعمال کریں تو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آؤ پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے بیان کیا۔ اب سنتے جائیے توجہ کے ساتھ، میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کافی سارے پوائنٹس کو ہم کور کر لیں ود ان ٹائم۔ حاضرین محترم، پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو۔ اچھا یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جتنی آیتیں میں پڑھوں گا نا ان میں یہ نہیں آئے گا اے لوگو، بلکہ آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا قرآن اور تاجدار کائنات کا فرمان کسی اور سے بات نہیں کر رہا، ڈائریکٹ اپنے امتیوں سے بات کر رہا۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، تو پہلے اس کی تصدیق کیا کرو، تحقیق کیا کرو کہ یہ خبر سچی ہے یا ایمانداری سے بتائیں۔ یہ آیت جیسے ہماری فزیکل لائف میں اپلائی ہوتی ہے ایسے ہی تب اپلائی ہوتی ہے جب کوئی خبر ہمارے پاس فیس بک اور سوشل میڈیا ایپس پر آتی ہے اور ہم بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے اس پر کمنٹ بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک بڑی معروف پوسٹ جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے دی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک بڑی معروف حدیث ہے جو حدیث نہیں ہے، بولیے کیا حدیث نہیں ہے؟ کیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہاں اس پوسٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کے آنے کی خوشخبری دی اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ یہ حدیث ہے جو کہ نہیں ہے، لکھا اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے یہ حدیث ہے، اور آپ ابھی اپلوڈ کر لیں، ابھی آپ بلیو کیجئے گا پروگرام ختم ہونے سے پہلے اس کے نیچے ہزاروں سبحان اللہ کے کمنٹ بھی آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو ہے اب دیکھیے کوئی تصدیق نہیں کرتا کہ یہ حدیث ہے یا، اور یہ حدیث تو صرف رمضان تک محدود نہیں رہی، یہ ربیع الاول کے بارے میں بھی آ گئی ہے، انہیں پتہ ہے سنی اس پر مست ہو جاتے ہیں۔
یہ رجب کے بارے میں بھی آ گئی ہے، کیونکہ اہل تشیع بھائی ہو جاتے ہیں. اور رہ گئی بات ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے بھائیوں کے لیے، تو انہوں نے پھر اس کا حل اور نکالا کہ رمضان بھی انہی کا ہے، اینڈ پر ذی الحجہ بچنا ہے وہ بھی انہی کا ہی ہے. تو ذی الحجہ کہتے ہیں حاضرین محترم یہ جھوٹی خبر ہے. اب اس کو اگر ہم لائک کرتے، ہم شیئر کرتے، اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو یاد رکھ لیں ہم بغیر تحقیق اور تصدیق کے آگے بات پہنچا رہے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. استغفر اللہ. اور یہ تو میں نے مذہبی کی بات کی نا، ایک اور مذہبی اضافہ دیتا ہوں، آگے اور آئے گی. ایک اور بڑی پوسٹ ہے، آپ لوگ میری بات کی تصدیق کریں گے. موٹا سارا لکھا ہوا ہوتا ہے لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں. بولیے ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے نوجوان بھائی بولے نا لکھا ہوا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بڑا بلیک کلر میں لکھا ہوتا ہے، میں کلر بھی بتا رہا ہوں، بلیک کلر میں لکھا ہوتا ہے لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں. اب اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے گناہ کی خبر مگر ہم اسے ثواب سمجھ کر بغیر تحقیق کے بغیر تصدیق کے آگے شیئر کیا جا رہا. مثلا لکھا ہوتا ہے فلاں فیکٹری میں نعوذ باللہ استغفر اللہ قرآن مجید جلا دیا گیا، جلانے والوں پر لکھ کے نیچے لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی وہاں فیکٹری میں جلایا بھی گیا یا وہاں جلایا ہوا نہیں ہوتا؟ بس دیکھا ہمارے قرآن کو جلا دیا، ہم اسے سلام سمجھ کے شیئر کر رہے. حالانکہ وہ تو فیس بک بنانے والوں کی چال تھی کہ ہم ان کو دکھائیں ان کا چہرہ کہ یہ دیکھو تمہارا قرآن جلایا جا رہا ہے. وہ خوش اس بات پر ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اتنا شیئر کر دیا، اور ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ثواب سمجھ کے شیئر کر دیا. ایسی خبریں یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی. میں آپ کو کل کی اگزامپل دیتا ہوں، پرسوں کی کوئٹہ میں واقعہ پیش آیا بلوچستان میں. بولیے ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن جیسے وہ واقعہ ہوا اب وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے. لیکن وہی کب جب ایک ادارے نے اس پر ایکشن لیا. لیکن کیا ہوا، کسی بندے نے وہ ٹرین جلانے کی اور اس کو دھماکے سے اڑانے کی جو پہلی ویڈیو آئی، اور پہلے 1 گھنٹے میں سفر میں تھا، سیالکوٹ سے بھی سامان ہی نہیں پہنچا تھا، اتنے ٹائم میں وہ ویڈیو ملینز میں شیئر ہو گئی. حالانکہ وہ ویڈیو اس دھماکے کی یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم اس قدر انٹی تقلید کرتے ہیں، اور اندر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا ویل ٹرینڈ ہوں اور ہر وقت بڑا ویل نالج ہوں اور بڑا اپڈیٹ رکھنے والا ہوں، اپنے آپ کو اپڈیٹ شو کروانے کی خاطر جھوٹی خبریں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. اور سنو، جیسے جھوٹ بولنا فزیکلی ناجائز، ایسے ہی جب ہم کوئی خبر شیئر کر دیتے اس کا مطلب ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اور یاد رکھ لو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے، مسلم کی حدیث پاک نمبر 7، آقا اسلام نے فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ادھر سے بات سنتا ہے اور بغیر تحقیق کی اسے آگے پہنچا دیتا ہے. اور یہ کام ہم سوشل میڈیا ایپس کو استعمال کرتے ہوئے دھڑا کر رہے ہیں. اپنے لیڈر، اپنے قائد، اپنے رہنما کے بارے میں کوئی بات آئی، مثلا میں آپ کو اپنے شہر کی بات کرتا ہوں، اپنے شہر کی بات. اس طریقے سے آپ جہاں جہاں وہ بستان، آپ اپنے اپنے قائد رہنما لیڈر کو دیکھیے. ایک میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، یہاں قائدین تحریک اور کارکنان تحریک موجود ہیں. اپنے قائد کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ پہلے اجمی ہیں جنہوں نے عربی میں قرآن کی تفسیر کی. یہ خبر پھیلائی جاتی ہے اور ہمارے دوست بڑے شوق کے ساتھ کہ اس میں ہمارے قائد کی عزت اور عظمت ہے. نو ڈاؤٹ ان جتنا علم اللہ نے اس صدی میں کسی اور کو عطا نہیں کیا. لیکن کیا تصدیق کی کبھی ہم نے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے اجمی ہے جنہوں نے عربی میں قرآن کی
بات درست بات نہیں. کتنے ائمہ اجمی پہلے بھی ہیں جو اجمی تھے مگر انہوں نے قرآن کی تفسیر عربی میں کی. تو انہی کی سنت پر انہوں نے بھی کی. اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا حاضرین محترم کہ جب ہم کسی بات کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں تو پہلے دیکھیں کہ یہ بات سچی بھی ہے یا کئی ایسی حدیث بھی ہوتی ہیں جو سچی ہوتی ہیں مگر ان کے نیچے نمبر غلط لکھے ہوئے ہوتے ہیں. کئی ایسی، لیکن ہم کوئی چیک نہیں کرتا کہ یہ جو نیچے نمبر لکھا ہوا ہے یہ درست ہے یا. اگر آپ نے درست حدیث غلط نمبر کے ساتھ بھی شیئر کر دی تو اس کا مطلب ہے آپ نے امانت میں خیانت کی، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے حدیث کی ایسی بات کو دی. اور یہ ابھی تو میں باتیں آپ کو مذہبی اور دینی دے رہا ہوں. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم معاشرتی پر آئیں گے. حاضرین محترم، پہلا اصول اور پہلی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بات کو لائک شیئر کمنٹ کریں تو کیا کریں؟ بولیے تحقیق اور تصدیق کریں. اگلا پوائنٹ جس کو قرآن نے بیان کیا اور اس میں ہم سب مبتلا ہو گئے چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے. اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. کیا ترجمہ ہے؟ اے مجھے بولیے اے ایمان والو. ایمان والو. لا یسخر قوم، کوئی قوم دوسری قوم کے لوگوں کا مذاق نہ اڑائے. کسی قوم کی عورتیں دوسری قوم کی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے جن مردوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اس کے ہاں تم سے بہتر ہو، جن عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اس کے ہاں تم سے بہتر ہو. حاضرین محترم، اللہ کے قرآن نے اصول بیان کر دیا. اب آؤ ذرا ہم کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا ایپ پر بیٹھ کر والدین کی میمز بناتے ہیں اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بولیے میمز بناتی ہے یہ قوم اپنے بچے اپنے والدین کی. اس سے آگے بڑھتے ہیں. سارا دن بچے کلاس روم میں ٹیچر سے پڑھتے ہیں، وہ بات جو ہنسی مذاق کی کلاس میں ہوئی ہوتی ہے اسی بات کو گھر میں جا کے ہر ادارے کے بچوں نے کنفیشن کے نام سے پیجز بنا رکھے، اپنے اپنی چینل بنا رکھے اور ان پر جا کے ٹیچرز کی میمز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں. والدین محفوظ نہیں، اساتذہ محفوظ نہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ ان دنوں کی، یہ سحری کی بات کر رہا ہوں، سحری کی بات. چلا رہے تھے فیس بک، آج کل چونکہ میں ایسی باتیں کر رہا ہوں تو اس لیے میرے سامنے مواد بھی ایسا آ رہا ہے. تو اب وہ کیا، اس میں کیا کھانا جو اللہ کی نعمت ہے اس کی جسامت اور اس کی شیپ انسانی جسم کے بعض اعضاء سے ملا کے اس اللہ کی نعمت کھانے کا مذاق اڑایا جاتا اور اس کی نیند بنائی جاتی. ہمیں آج نوجوان نسل کو نہ والدین کا حیا نہ اساتذہ کا حیا، جہاں تک کہ اللہ کی نعمتوں کا بھی حیا نہیں رہا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مذاق. اس سے آگے بڑھے گا. سیاسی لیڈرز، آپ کا لاکھ اختلاف ہو کسی سے، لیکن ہم اے آئی ٹیکنالوجی آ جانے کے بعد اب خواتین کو بھی معافی دینے کے لیے تیار. کوئی باہر کے ملکوں سے بادشاہ آ جائے تو اس کے ساتھ کسی کو جوڑ دے، کوئی اور مہمان آ جائے، کہیں وہ چلا جائے، کہیں وطن عظیم پاکستان کے اندر، یعنی خواتین کا احترام ختم، والدین کا احترام ختم، اساتذہ کا احترام ختم. عزت اور آبرو کی نوجوان پھٹیاں اڑا رہے تھے. اور تاجدار کائنات کیا فرما گئے؟ سنن ابن ماجہ حدیث پاک نمبر 3932. آقا علیہ السلام. اب میرے نوجوان بھائی ذرا بڑی توجہ کے ساتھ سنیں جو میمز کو شیئر کرتے، میمز پر ہنستے ہیں، ہنسنے والی وہ چیز لاکھ اختلاف ہو آپ کو کسی سے، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، دینی طور پر، جو بھی آپ کا اختلاف ہے، آپ کو کسی کا مذاق اڑانے کا حق. اور ایسی میمز
چیزیں ان کو گھنٹوں میں نہیں منٹوں سیکنڈوں میں اسے وائرل کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے. کیوں پروموٹ؟ یاد رکھ لیں پروموٹ خود بخود نہیں ہوتی. ہم جس چیز کو ایک ویڈیو اگر ہم مکمل دیکھیں نا تو وہ اسی ٹائم فیس بک یا باقی چینل مزید 10 لوگوں اسی ٹائم دیکھ لیتے. اگلے 10 نے دیکھی وہ اگلے 100 لوگوں تک پہنچے، یوں وائرل ہوتی ہے ہر چیز. ہم دیکھ کر یاد رکھے جب ہم نے دیکھی ایسی ویڈیو ہمارے دیکھنے کے بعد مزید لوگوں نے دیکھی، جتنا گناہ مجھے ملنا تھا ان کو ملنا تھا ان والا بھی سارا میرے کھاتے میں ڈالے. قرآن نے تاجدار کائنات کے فرمان نے کیا فرمایا؟ تم مذاق اڑاتے ہو، بے عزتی کرتے ہو، بے حرمتی کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، ٹھٹھا کرتے ہو. سنو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. بولیے کیا؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے. سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر بتا دیا. طواف کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کے فرمایا اے کعبہ مانا تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑی عزت والا ہے، لیکن یاد رکھ میرے امتی مومن کی عزت اے کعبہ تم سے بھی زیادہ. اللہ اکبر. وہ مومن، وہ مومنہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، تاجدار کائنات نے اصول سکھا دیا. لوگوں اختلافات اپنی جگہ رکھنا مگر کسی کا مذاق اڑانے کا حق نہیں. تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ تو اتنا بھی دیکھ لیتا ہے کہ کوئی ساری عمر بدکاری کرتی رہی ہو، بدکاری کرتا رہا ہو تو کسی دن پیاس سے کتے کو پانی پلا دیا، اس مولا کو تو اتنی بات بھی پسند آ جاتی ہے اس کو بھی دوزخ سے نکالا. وہاں عمل نہیں دیکھے جاتے، وہاں کوئی عطا پسند آ جاتی ہے. عدل کرے تھے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ، فضل کرے تھے بخشے دامن میں ورگے منکر. وہاں فضل کی بات ہے، عدل کی بات نہیں ہے. اور ہم یہاں دنیا میں میزان لگا کے بیٹھے، ہم نے اپنا میزان قائم کر رکھا. ہم میں سے ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق دوسرے کو غلط اور اپنے آپ کو صحیح. بولیے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن. اب آگے چلو، میں اگلی اور بات کر رہا ہوں. پھر اگلا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کرو. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کبھی بھی زندگی میں بددیانتی بولو کیا. اب اسی اصول کو ذہن میں رکھ لیں. جب کوئی بندہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، خاص یوٹیوب پہ اپلوڈ کرے، فیس بک پہ اپلوڈ کرے، کسی چینل پر اس نے اپلوڈ کی. اب اگر ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اپنی مرضی کا ایڈٹ کرتے، سیاق و سباق سے ہٹا کے اس کو نئے سرے سے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور جس نے وہ بات کہی اس شخصیت کے بارے میں ہم بدگمانی اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم امانت میں کیا کر رہے ہیں. اور ایسا کام 24 گھنٹے صرف افراد نہیں کر رہے، پاکستان کے اندر ایسے ادارے کام کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے آفیسز، اپنے انسٹیٹیوشن صرف اس مقصد کے لیے بنائے کہ فلاں عالم، فلاں اسکالر، فلاں سیاستدان، فلاں لیڈر اس کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر دی، اس کو کٹ کرنا، ایڈٹ کر کے اپنی مرضی کے ساتھ اس کو اپلوڈ کر کے بتانا ہے کہ دیکھو یہ فلاں مذہب نے یہ کہہ دیا. یاد رکھ لیں جیسے ہم اپنی فزیکل لائف میں ایک لقمہ حرام کا کھاتے ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک لقمہ حرام کا کھانے کے بعد قیامت کے دن اس کے پیٹ کو دوزخ کی آگ سے بھر دیا جائے گا. اگر ایک لقمہ حرام کا کھائیں تو ہمارا پیٹ دوزخ کی آگ سے بھر دیا جائے گا. جب ایسی ایڈیٹڈ ویڈیو
کمائی کرنا حرام ہے، ویسے ہی وہ ویڈیو اپلوڈ کر کے پیسہ کمانا بھی اونچا بولیے۔ میں آپ کو اور بات نہیں کرتا، میں پھر اپنے شیخ کی بات کرتا ہوں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مطلب فی العلی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہر ایک کے لیڈر کا احترام، آپ کے لیڈر کے ساتھ بھی یہ قوم ایسے کرتی جس کی جہاں وابستگی۔ میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ جب بات آتی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے یہاں تو پاکستان میں تو یہ کہا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اور جب ڈنمارک میں انٹرویو دیا تو وہاں انہوں نے کہا کہ گستاخ رسول کی سزا موت نہیں۔ اب وہ ویڈیو کیا کی؟ ایڈٹ کر کے جھوٹ منسوخ کیا۔ اب ہم سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بابا اس ایڈیٹڈ ویڈیو کو نہ دیکھو، پورا انٹرویو سنو کہ بھائی اس میں سے جملے نکال کر بیان کر دیے گئے، اور مشہور پورے پاکستان میں یہ کر دیا، دیکھو جہاں یہ بات کرتے ہیں وہاں وہ بات کرتے ہیں۔ بابا ہم اللہ کے شکر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، میں بڑا جملہ بولنے لگا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا اور اگر پسند آ جائے تو داد دے دیجیے گا، مجھے نہیں، اس عظیم شخصیت کو۔ حاضرین محترم، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو عمر بھر ہم نے دیکھا، اور یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، سینئر بیٹھے ہیں، ایک واحد عالم ہے جس نے زندگی میں جو ایک دفعہ کہا، زندگی میں کبھی اس کہے ہوئے پر رجوع نہیں کیا، جو کہا اتنا پکا کہا، اتنا کلیئرٹی کے ساتھ کہا، اتنا تحقیق کے ساتھ کہا کہ کہہ لینے کے بعد اپنی کئی ہوئی بات سے پلٹنا نہیں پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ہی اس اصول کے مطابق کیا۔ رجوع تب کرنے پڑتے ہیں جب بات بغیر تحقیق کے کی جائے۔ دوستو یہ شیئر کیا جاتا ہے۔ پھر اگلا بوال سنو جو بڑا دردناک ہے، اور اس بات کو دل میں جگہ دیجئے گا۔ حاضرین محترم، اگلی بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بڑی ایمان افروز سنن ابن ماجہ کی، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اچھا ایک منٹ ذرا رکے، مجھے بتائیں یہاں تک بات سمجھ آتی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں ذرا، ایک بات سمجھ آتی؟ محبت سے ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ساتھ رکھنے کے لیے ٹیچر ہوں نا تو اس کلاس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیے حاضرین محترم، ابھی تک ہم نے یہ سمجھا بغیر تحقیق کے بعد آگے شیئر اونچا بولیے، ایسی بات شیئر نہیں کرنی جس سے کسی کا مذاق اڑے، ایسی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی جو ایڈیٹڈ ہو، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ چوتھی بات، بڑی محبت سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی اگر کسی نیک کام کی بنیاد رکھے، جیسے قائدین تحریک معراج القرآن نے یہ نیک کام کی ابتدا رکھی نا، اور ہم سب آئے، میں آپ سب آئے، انہوں نے بلایا، ہم بیٹھے، جتنا ثواب ہمیں ملے گا وہ ہمیں تو ملے گا، وہ ہمارے والا بھی اللہ ان کے کھاتے میں لے گا۔ کیا مطلب؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نیک کام کی بنیاد رکھے تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا اس پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور جتنا عمل کرنے والوں کو ملے گا انہیں تو ملے گا ان جتنا اس کو بھی ملے گا جس نے اس نیکی کی ابتدا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے برعکس فرمایا جس نے گناہ کی ابتدا کی، جتنا اس کو ملے گا اتنا اس پر عمل، اور جتنا عمل کرنے والے ساروں کو ملے گا اتنا اس شروع کرنے والے کو بھی ملے گا۔ دوستو اس حدیث کو سامنے رکھیں، آ جائیں سوشل میڈیا پر، جب ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ہم اپنی پروفائل بناتے ہیں، ہم اپنا پیج بناتے ہیں، ہم اپنا ویڈیو چینل بناتے ہیں، میں کس نیت سے بنا رہا ہوں اور اس پر میں کیا اپلوڈ کر رہا ہوں، میں کیا شیئر کر رہا ہوں، میں اس پر کیا کمنٹ کر رہا ہوں، میں کس کو لائک کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم، اگر ہم اچھی ویڈیو جو قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں آتی ہے، اگر میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں، اپلوڈ کر کے
لوگوں تک اچھی بات پہنچاتا ہوں تو جتنے اچھے اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اللہ میرے کھاتے میں لکھ دے گا. اگر بری چیز اپلوڈ کرتا ہوں تو ان کا گناہ میرے کھاتے میں آئے گا. اگلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپلوڈنگ پر نظر رکھیں, شیئرنگ پر نظر رکھیں اور تحقیق اور تصدیق کے بعد کریں. اگلی ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جھوٹ کی ممانعت کا ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 منٹ رہ گئے میرے پاس, میں کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں, بڑی محبت کے ساتھ اور تیزی سے سنتے جائیے. اگلی ذمہ داری ہم پر جو عائد ہوتی ہے, آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہو سکتا ہے, بزدل ہو سکتا ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہو سکتا ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ نہیں پھیلاتا, جھوٹ نہیں بولتا. ہم ویڈیوز جیسے پریکٹیکل لائف میں لعنت اللہ علیہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی, جب ہم سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو وہاں پر بھی اگر ہم جھوٹی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو ہم پر اللہ کی, اور رہنماؤں کے بارے میں, لیڈرز کے بارے میں, سیاستدانوں کے بارے میں, قائدین کے بارے میں جتنی باتیں ہوتی ہیں ان میں 99.9% جھوٹی ہوتی ہیں. ہم محض اپنے سیاسی اختلاف کی بنیاد پر, میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں اپنے کام, یہ میں آج زیادہ دے رہا ہوں ویسے نہیں دیتا, مگر آپ کے ساتھ ایسا محبت کا رشتہ اور تعلق ایسا بن گیا. توجہ رکھیے, آخری 8 منٹ رہ گئے, میں 8 منٹ کے اندر بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. ان کے بارے میں ایک مشہور بات کہ جب وہ سفر کرتے ہیں پوری دنیا میں, نیٹ ورک دیکھنے کے لیے جانا ہے, جب وہ سفر کرتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ جھوٹ منسوب ہے کہ وہ اپنی سیٹ کے ساتھ ایک سیٹ خالی رکھتے ہیں. پوچھا کیوں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ ایک سیٹ پہ خود بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک سیٹ پہ نعوذ باللہ استغفر اللہ آقا علیہ السلام بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور لوگوں کو بدگمان کیا جا رہا ہے. اور ہم بھی اتنے نیک اور پاک ہیں, اتنے اچھے ہیں کہ وہ جس نے ساری زندگی وہ برا لگنے لگ جاتا ہے اور ہم ٹھیک ہوتے ہیں. ہم بری اور جھوٹی بات کو بھی شیئر کر کے اچھے بنے ہوئے ہیں. جس نے ساری زندگی میں 6 لاکھ احادیث کو پڑھا اور پڑھ کر کہیں قرآن انسائکلوپیڈیا دیا اور کہیں 50,000 حدیث پر مشتمل 7 جلدوں پر مشتمل حدیث انسائکلوپیڈیا دیا, وہ ہمیں جھوٹا لگتا ہے. ایسے ہی دوستو تحقیق کرنا, تصدیق کرنا. پھر اللہ سنیے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. میں نام نہیں لیتا. اب میرے نوجوان بھائی آپ ذرا سوچیں, ادارہ کے سربراہان ہوں یا سیاستدان ہوں, سوشل میڈیا پر ہم نے برے القاب رکھے ہوئے ہیں یا نہیں رکھے؟ ہر ایک کا نام فرمایا نہ رکھو. پھر اگلا فرمایا ایسا نہ کرو, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, کسی پر عیب نہ لگاؤ. پھر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ, تانا زنی کرنے والے اور عیب ڈھونڈنے والے, ان پر کیا ہے؟ فرمایا ان پر ہلاکت ہے. اللہ نے اصول دیا, ہم عیب تلاش کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے عیب تلاش. آپ ذرا سنیے گا, آج کل ایک پوسٹ لگتی ہے, یہ سمجھنے میری گفتگو کی سارے پوائنٹس میں سے سب سے اہم پوائنٹ یہ, اس کو ذرا دھیان سے سنیے. پوسٹ لگتی ہے ایک, اور اس پر کیا لکھا ہوتا ہے, فلاں کی لیک ویڈیو, فلاں کی لیک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے کمنٹ میں آنا. اب ہم اتنے نیک ہیں کہ
سمجھیے گا یہ مسجد میں کیسے نہیں، یہ قرآن یہ باتیں سکھا رہا ہے، آقا کا فرمان یہ سکھا رہا ہے کہ کسی کے عیب تلاش بھئی غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، ہو گئی دفن کر دے، فرمایا تم دوسروں کے عیب چھپاؤ گے اللہ قیامت کے دن تمہارے عیب کو چھپا سکتا، لیکن ہم دوسروں کے تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اپنے چھپانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آقا کے فرمان نے ارشاد فرمایا تم دوسروں کے عیب تلاش کرو گے قیامت کے دن تو ضرارت ملے گی، اللہ دنیا میں تمہیں تمہارے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ یہ تاجدار کائنات کا فرمان ہے، میں اس سے بھی آگے آ رہا ہوں۔ ہم منٹوں میں، اور آپ تو گروپس بن گئے، بعض نوجوان وہ کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں، پھر وہ ان باکس میں آتے ہیں آپ کے اور آ کر کہتے ہیں فلاں واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں، آپ اس کو جوائن کرتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ آئیے ایک ویڈیو چاہیے تو اتنے پیسے ڈپوزٹ کریں۔ اب نوجوان پیڈ ان گروپس میں ایڈ ہوتے ہیں اور لوگوں کی لیک ویڈیوز حاصل کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ سنو تاجدار کائنات کا فرمان اور دل میں جگہ دو۔ اب ترغیب ترہیب حدیث پاک نمبر 10 آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جو کسی کے عیب تلاش کرتا ہے کمنٹس میں جا کر رابطے کر کے کسی کی پرائیویٹ ویڈیوز، کسی کے عیب پر مبنی، کسی کے گناہ پر مبنی، گناہوں پر مبنی ویڈیوز کو حاصل کرتا ہے، عیب ڈھونڈتا ہے، فرمایا جب قیامت کے دن آئے گا they will come like a dog، اسے میں نام انگلش میں بول دیا اردو میں بول رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے جانور کی شکل میں قیامت کے دن دکھایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جانور کا نام انگلش میں بول رہا ہے۔ حاضرین محترم ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ ساری ایکٹیویٹیز کر کے ہم ان میں سے کسی کام کو بھی گناہ تصور، آقا علیہ السلام اسے گناہ فرما رہے ہیں۔ بات ختم کرنے کی طرف آگے آئے حاضرین محترم، پھر گالم گلوچ سے منع کیا اور اس ضمن میں آخری حدیث پر کنکلوڈ کرا، آخری حدیث اس ضمن میں۔ اب ذرا اگلے سنیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگلی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، یہ آخری سے پہلے ایک اور ذہن میں آدھے منٹ میں یہ سنا کہ آدھے منٹ میں اپنی بات ختم کرو۔ حاضرین محترم توجہ رکھیے گا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میرے نوجوان بھائیوں دلوں میں جگہ دو، یہ میرے آخری جملے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قیامت کا دن ہوگا، ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے پاس نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی مگر انہیں آخر میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے تو نیک کام کرتے تھے مگر جب تنہائی میں ہوتے تو گناہ کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ظاہر جبے بھی پہنتے، ٹوپیاں بھی پہنتے، تصویر بھی کرتے اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے عیب دوسروں تک جائیں، بڑے نیک رہتے ہیں اور نیک کرتے ہیں مگر ہماری تنہائیاں پاک۔ آقا نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا جب تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، یہ سوشل میڈیا ہماری تنہائیوں کو پردہ کر رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آقا نے فرمایا پہاڑوں کے برابر کی نیکیاں ہوں گی مگر دوزخ میں جائیں گے۔ اور سنو صحیح بخاری کی حدیث پاک نمبر 6069، آقا علیہ السلام نے بڑی ایمان افروز بات کی، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تاجدار کائنات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو خوشخبری اور دیکھو اپنا عمل میرے سمیت ہم سب۔ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ اللہ نے میری امت کو بخش دیا ہوگا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری کے میں نمبر بتا رہا ہوں 6069۔ آقا نے فرمایا میری امت سے درگزر کر دیا گیا، میری امت کو معاف کر دیا گیا۔ اب اگلا نوجوان ذرا دھیان سے سنیں، فرمایا ان لوگوں کے علاوہ جو گناہ کرتے ہیں
کے بعد آ کے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. اس آئیے ہم سینما جاتے, ہم فلم دیکھ کر آتے, ہم گانا دیکھتے, ہمیں لیک ویڈیوز ملتی, ہم بڑے فخر کے ساتھ سوشل میڈیا ایپ پر اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں, میں آج گناہ فلم دیکھنے جا رہا ہوں. اور بابا تم نے گناہ کر لیا, دوسروں کو تو نہ بتاؤ. خود کوئی غلط کام کر لیا, دوسروں کو تو نہ بتاؤ. فرمایا جو اپنے عیبوں پر خود پردہ ڈالتا ہے, قیامت کے دن اللہ بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. اور جو خود اپنے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے, پھر اللہ بھی قیامت کے دن اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا. دوستو یہ وہ ٹوٹل 23 پوائنٹ میں نے قرآن و حدیث سے نکالے, لیکن ان میں سے چند ایک جو ضروری تھے وہ آپ کے سامنے رکھے. دوستو یہ لاسٹ جملے ہیں, بڑی محبت کے ساتھ سنیے. اگر میرا کوئی نوجوان بھائی, میرے سمیت میرا کوئی بزرگ, کوئی نوجوان, کوئی میری ماں بہن بیٹی, میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو کہ جو اس تاریخ صحیح بنانے کے بعد ابھی شاید ان کے برتن بھی دھلنے والے پڑے ہوں گے اور وہ بیچاری یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سننے کے لیے آ گئی. میں اپنے بھائیوں اور بزرگوں نوجوانوں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ وقت اسی طرح نکالیے, سمجھیے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کیا ہیں. ہم سوشل میڈیا پر آ گئے, خدا کی عزت کی قسم اگر ہم نے اپنے سوشل میڈیا کو جھوٹ سے پاک کر لیا, عیب سے پاک کر لیا, تحقیق اور تصدیق کے کلچر کو اپنا لیا, گال گلوچ سے پاک کر لیا, ایمانداری سے بتائیے سوشل میڈیا پر بغیر گالی کے کوئی کمنٹ کرتی ہے؟ یہ جو اللہ سب فرمایا ہے گناہ ہے, اور گالی دینا گناہ صغیرہ نہیں, گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ جیسے بدکاری گناہ کبیرہ, شراب گناہ کبیرہ, گالی دینا بھی گناہ کبیرہ. نوجوان اگر یہ جتنی باتیں میں نے کی ان سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے, بچت پاک کر لیتے ہیں, بچے پاک کر لیتے ہیں, نوجوان پاکیزہ ہو جاتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم مسند البزار کی حدیث ہے, حدیث پاک نمبر 1925, آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم, میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر, میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر. اور آگے فرمایا لوگوں تمہارے اعمال ہر شام میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, اگر اچھا عمل کیا ہو تو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں, اور اگر میرے امتی نے برا عمل کیا ہو تو میں اس کی بخشش کی دعا کرتا ہوں. دوستو وہ رحمت للعالمین جن کا کلمہ ہم نے پڑھا, جن کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں, جن کے نام کے جشن مناتے ہیں, جن کے نام پر ہم یہاں بیٹھے ہیں, جنہوں نے قرآن دیا, یہاں تک کہ جنہوں نے رحمان دیا, وہ محبت, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ان کی بارگاہ میں ہر شام ہمارے اعمال جاتے ہیں. خدا کی قسم اگر ہم پاکیزہ زندگی بسر کر کے چلے گئے اور قبر کی پہلی شام پہنچے تو آپ کو پتا ہے نا 3 سوال ہونے ہیں, من ربوں کا, معبودوں کا, اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا ہر مرنے والے کی قبر میں تاجدار کائنات نے تشریف لانا ہے, سامنے ہو کے آقا پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے مرنے والے بتا جب تو دنیا میں تھا تو اس ہستی کے بارے میں, بولیے بولیے, اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. ایمان سے میرے یہ جملے سنیے, دل میں جگہ دے کر یہ جملے سنیے, اور یہ جملے میرے نہیں, شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ہیں. پوری دنیا میں وہ نوجوانوں کو یہی درس دے رہے ہیں کہ نوجوانوں اگر اپنی جوانی پاک کر لو گے, اپنے سوشل میڈیا ایپس کو ٹاپ دے لو گے, ان میں تحقیق کا کلچر آئے, ایپ کا کلچر ختم ہو, جھوٹ کا کلچر ختم ہو, گالی کا کلچر ختم ہو, ویڈیوز ایپ تلاش کرنے کا کلچر ختم ہو, اور ہدایت اور نیکی کا کام کرے, اور نوجوان پاکیزہ زندگی بسر کر کے چلا جائے. جملے سننا, آپ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے پوچھیں گے نا اے مرنے والے بتا یہ کون ہے, تو چونکہ ہمارے اعمال روزانہ آقا کی بارگاہ میں, بولیے بولیے, بے شک آقا ہمیں پہلے سے جانتے ہیں, تو اگر پاکیزہ جوانی گزری ہوگی, طاعت
तुम्हें मैं बताता हूं कि, और ईमानदारी से बताइए, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुलामों का तारुफ करवा देंगे कि इस पर जवानी तो आई थी मगर इसने जवानी में कोई बुरा काम नहीं, इसने खुद को पाक रखा, अपनी को पाक रखा, अपने मोबाइल को पाक रखा, पाकीज़गी में जवानी गुजार के आया है। आज मैं बताता हूं कि ये मेरा गुलाम है, मेरा हया करता था। खुदा की कसम, हदीस के अल्फाज है, जब ये पहचान हो जाएगी तो उसी लम्हे उस मरने वाले को जन्नत का लिबास पहना दिया जाएगा। इतना ख्याल अगर पुख्ता हो जाए कि कब्र की पहली शाम आका का सामना करना है और महशर के दिन अल्लाह का सामना करना है, तो खुदा की कसम हमारा सब कुछ पाक हो सकता है। तहरीक मिनहाजुल कुरान ने इसी फिक्र को आम करने के लिए ये दुरूस इरफानुल कुरान मुनक्किद किए। आज इतने आए हैं, मुझसे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने आना है, सब मुझसे बड़े हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपको सुन के लुत्फ आएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरी गुफ्तगू इस एतबार से आप भूल जाएंगे कि मैं भी कोई था। हाँ, मेरी बातें जरूर याद रखिएगा जो मैंने आप तक पहुंचाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको, मेरे समेत हम सबको हिदायत, नेकी और अपने नूर की खैरात अता फरमा कर इस जिंदगी के दिनों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और